الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ محترم ناظرین و سامعین، ہم سنن ابن ماجہ میں سے ابواب الزکوٰۃ سماعت فرما رہے ہیں۔ آج ابواب الزکوٰۃ کا عنوان نمبر 21 ہے، باب صدقۃ الفطر، صدقہ فطر کے احکام و مسائل۔ اس عنوان کے تحت امام صاحب نے 6 روایات نقل کی ہیں۔ حدیث نمبر 1825 سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صدقہ فطر کے طور پر 1 صاع کھجور یا 1 صاع جو دینے کا حکم دیا۔ پھر عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ لوگوں نے 2 مد گندم کو اس کے برابر قرار دے لیا۔ اس حدیث مبارکہ کے اندر ایک پیمانے کا تذکرہ ہے جس کو صاع کہتے ہیں، اور اس کا وزن جو ہے 2100 گرام بنتا ہے، اور بعض علماء ان کے نزدیک 2.5 کلو اس کا وزن بنتا ہے۔ تو 2100 گرام آپ نے صدقۃ الفطر ادا کرنا ہے۔ حدیث نمبر 1826 سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے ہی روایت ہے، انہوں نے فرمایا رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں میں سے ہر آزاد غلام، مرد اور عورت پر 1 صاع جو یا 1 صاع کھجوریں صدقہ فطر مقرر فرمایا۔ یعنی اس حدیث مبارکہ کے اندر سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صدقہ فطر کن کی طرف سے ادا کیا جائے گا ان کا تذکرہ فرما دیا کہ وہ چاہے غلام ہے، آزاد ہے، مرد ہے، عورت ہے، بچہ ہے، بوڑھا ہے، جو بھی ہے مسلمان ہونا چاہیے، شرط یہ ہے کہ وہ مسلمان ہو، اس کی طرف سے صدقۃ الفطر ادا کیا جائے گا۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، یہ حدیث نمبر 1827 ہے، انہوں نے فرمایا کہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کو لغو اور نامناسب باتوں کے گناہ سے پاک کرنے کے لیے اور مسکینوں کو کھانا کھلانے کے لیے صدقہ فطر مقرر فرمایا۔ جس نے نماز عید سے پہلے یہ ادا کر دیا اس کا یہ قبول شدہ صدقہ ہے، اور جس نے نماز کے بعد ادا کیا تو وہ ایک عام صدقہ ہے، یعنی صدقۃ الفطر اس کا ادا نہیں ہوگا۔ حدیث نمبر 1828 قیس بن سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا زکوٰۃ کا حکم نازل ہونے سے پہلے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں صدقہ فطر ادا کرنے کا حکم دیا تھا۔ جب زکوٰۃ کے احکام نازل ہو گئے تو آپ علیہ السلام نے ہمیں صدقہ فطر کا دوبارہ حکم نہیں دیا اور منع بھی نہیں فرمایا، البتہ ہم لوگ اس کی ادائیگی کرتے رہے۔ حدیث نمبر 1829 سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا جب رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان موجود تھے تو ہم صدقہ فطر کے طور پر 1 صاع غلہ، 1 صاع خشک کھجوریں، 1 صاع جو، 1 صاع پنیر یا 1 صاع منقع ادا کیا کرتے تھے۔ ہم اسی طریقہ کار پر عمل کرتے رہے حتیٰ کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم لوگوں کے پاس مدینہ منورہ میں آئے۔ انہوں نے لوگوں سے جو خطاب فرمایا اس میں یہ بھی کہا، میرے خیال میں تو شام کی گندم کے 2 مد ان چیزوں کے 1 صاع کے برابر ہیں۔ چنانچہ لوگوں نے اس قول پر عمل کرنا شروع کر دیا۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں تو جب تک زندہ ہوں ہمیشہ اسی طرح پورا صاع ادا کرتا رہوں گا جس طرح رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے مبارک میں ادا کیا کرتا تھا۔ حدیث نمبر 1830 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مؤذن سیدنا سعد القرظ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی علیہ السلام نے 1 صاع خشک کھجور یا 1 صاع جو یا 1 صاع سلط، یہ ایک قسم کی جو ہے، صدقہ فطر ادا کرنے کا حکم دیا ہے۔ محترم ناظرین و سامعین، آپ نے صدقۃ الفطر کے متعلق جو امام صاحب نے روایات نقل کی ان کا ترجمہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا۔ اب میں آپ کے سامنے صدقۃ الفطر کے مسائل بیان کرتا ہوں۔ سب سے پہلے یاد رکھیے کہ صدقۃ الفطر یہ اللہ رب العالمین نے کیوں رکھا ہے، اس کی حکمت جیسا کہ آپ حدیث نمبر 1828 کے اندر سن چکے ہیں کہ طہرۃ للصائم من اللغو والرفث، کہ جو روزے دار سے روزے کی حالت میں لغویات ہو جاتی ہیں یا پھر اس کی زبان سے بیہودہ نامناسب باتیں نکل آتی ہیں تو اس کی پاکیزگی کا یہ صدقۃ الفطر
یہ سبب بنتا ہے کہ اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اس کی پاکیزگی کرتے ہیں۔ اور دوسرا اس کا بنیادی مقصد کیا ہے؟ طعمۃ للمساکین، کہ جو مساکین ہیں، غرباء ہیں، فقراء ہیں، ان کے لیے کھانے کا بندوبست کیا جائے۔ تو صدقۃ الفطر یعنی کہ یہ آپ نے کیوں ادا کرتے ہیں؟ تاکہ روزے دار کے روزے کی حالت میں جو نامناسب معاملات ہوئے ہیں اس کی کفارہ بن سکے، اور نمبر 2 مسکینوں کے لیے کھانا اس کا انتظام ہو سکے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ صدقۃ الفطر ہم نے ادا کرنا ہے تو کس سے ادا کرنا ہے؟ صدقۃ الفطر جو کہ آپ نے روایات سنی، ان کے مطابق صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین جو چیزیں آپ استعمال کرتے تھے یعنی خوراک کے طور پر، انہی میں سے انہوں نے صدقۃ الفطر ادا کیا۔ وہ چاہے کھجور تھی، چاہے وہ جو تھی، چاہے وہ ان کے پاس منقع تھا، جو بھی چیز تھی جس کو وہ استعمال کرتے تھے اس میں سے وہ صدقۃ الفطر ادا کرتے تھے۔ اب صدقۃ الفطر ادا کتنا کرنا ہے؟ 1 سا ادا کرنا ہے۔ یہ 1 سا اس کا جو وزن ہے وہ کیا ہے؟ 2100 گرام ہے، یعنی ہر فرد کی طرف سے 2100 گرام کے حساب سے آپ نے صدقۃ الفطر ادا کرنا ہے۔ جی صدقۃ الفطر ادا کس کی طرف سے کیا جائے گا؟ ہر مرد کی طرف سے، ہر عورت کی طرف سے، ہر آزاد کی طرف سے، ہر غلام کی طرف سے، ہر بوڑھے کی طرف سے، ہر بچے کی طرف سے، جو بھی ہے مسلمان ہونا چاہیے۔ اس نے روزہ رکھا ہے یا نہیں رکھا اس سے روزے کا کوئی تعلق نہیں، مسلمان ہونا چاہیے، چھوٹا بچہ ہے، بوڑھا ہے، آزاد ہے، اس کی طرف سے صدقۃ الفطر ادا کیا جائے گا۔ جی اب صدقۃ الفطر ادا کب کرنا ہے؟ جیسا کہ آپ نے حدیث نمبر 1828 کے اندر بھی سماعت فرمایا کہ جو شخص نماز عید سے قبل ادا کرے گا اس کا صدقۃ الفطر ادا ہو جائے گا، جو شخص نماز عید کے بعد ادا کرے گا وہ عام صدقہ ہوگا۔ یعنی صدقۃ الفطر کے ادا کرنے کا جو افضل وقت ہے وہ کیا ہے؟ شوال کا جب چاند نظر آ جائے اس کے بعد آپ صدقۃ الفطر ادا کرتے ہیں، اور اس کا آخری وقت کیا ہے؟ نماز عید کے لیے جب آپ عیدگاہ کی طرف جائیں اس سے پہلے صدقۃ الفطر کو ادا کر کے آئیں۔ ہاں اس کا جواز کا وقت وہ آپ 1-2 دن قبل بھی صدقۃ الفطر آپ ادا کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا صدقۃ الفطر کے اندر صرف ہم نے یہ جو خوراک ہم استعمال کرتے ہیں وہی آپ نے ادا کرنی ہے، یا پھر اس کی جگہ پر آپ قیمت بھی دے سکتے ہیں، یعنی متبادل جو ہے وہ قیمت ادا کی جا سکتی ہے یا نہیں؟ علماء کرام کا اس مسئلے کے اندر اختلاف ہے۔ اکثر علماء اس بات کی طرف گئے ہیں کہ جی صدقۃ الفطر کے اندر رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین جو ہیں وہ ادا کیا کرتے تھے خوراک جو استعمال ان کے ہاں ہوتی تھی، خوراک استعمال ادا کیا کرتے تھے، تو لہٰذا جو ہمارے ہاں خوراک ہم استعمال کرتے ہیں وہ صدقۃ الفطر کے طور پر ادا کیا جائے۔ اور کچھ علماء کہتے ہیں کہ یہ اصل نہیں ہے، اصل یہی ہے کہ آپ نے صدقۃ الفطر کے اندر کتنی چیز ادا کرنی ہے۔ تو 1 سا ہے، اگر آپ نے گندم کے حساب سے دینی ہے تو 1 سا 2100 گرام کے حساب سے دیکھیں کہ وزن کتنا بنتا، اس کی قیمت کیا بنتی ہے، آپ ادا کر سکتے ہیں۔ اب کھجور ہے، جو ہے، یا منقع ہے، یا کوئی اور چیز ہے، اس کی آپ قیمت بھی ادا کر سکتے ہیں، لیکن افضل کیا ہے وہ آپ خوراک ہی اللہ رب العالمین کے راستے میں بطور صدقۃ الفطر ادا کریں۔ تو یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا تھا۔ اور انہی روایات کے اندر آپ نے ایک مسئلہ یہ بھی سنا کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہوں نے قیمت کا تعین کیا، یعنی کہ انہوں نے دیکھا کہ شام کے اندر جو گندم ہے، عرب کے ہاں گندم نہیں تھی، شام میں تھی گندم، تو وہ انہوں نے اندازہ لگایا کہ جی جو شام کی گندم ہے وہ 2 مد 1 سا کے برابر ہے، یعنی کہ اس کی قیمت کے حساب سے انہوں نے یہ بات کہی۔ لیکن سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے اس اجتہاد سے اتفاق نہیں کیا، انہوں نے کہا میں تو 1 سا ہی ادا کروں گا، چاہے میں گندم کا ادا کروں تو 1 سا ہی دوں گا، چاہے کھجور کا ادا کروں یا کسی اور چیز کا ادا کروں، میں جب تک زندہ رہوں گا، اللہ کے نبی علیہ السلام کے زمانے میں بھی میں اسی طرح کرتا تھا، اور جب تک میری زندگی ہے میں اسی طرح صدقۃ الفطر ادا کروں گا۔ تو یعنی کہ انہوں نے سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس اجتہاد کو تسلیم نہیں کیا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے رب العالمین سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔